اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا تھا۔ اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ عرب کے جو لوگ قرآن مجید پر ایمان لانے کی بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ شاعر ہیں اور انہوں نے یہ کلام اپنی طرف سے بنا لیا، تو انہیں ایک زبردست چیلنج دیا گیا کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بھی انسان ہو، بڑے فصیح و بلیغ ہو، ادب میں بڑی مہارت رکھتے ہو، تمہارے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی موجود ہے اور ان الفاظ کو ترتیب دینے کی ایک طاقت اور ایک صلاحیت بھی موجود ہے، تو ذرا ایسا کام کرو کہ تم ایسا ایک قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا کے لا دو، اور تمہیں یہ بھی رعایت ہے کہ تم اکیلے یہ کام نہ کرو بلکہ تم اور جتنے بھی تمہارے لوگ ہیں ان سب کو ملا لو، سارے مل کے بیٹھو اور اس جیسی ایک ہی صورت بنا کے لا دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج دینے کے بعد قرآن مجید نے ساتھ ہی یہ فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور سن لو یقیناً تم کبھی کر بھی نہیں سکو گے۔ یعنی ایک تو چیلنج دے دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ خیال کرنا، یہ بھی ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ تم پورا زور لگا لو، اس کے باوجود بھی تم اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ تاریخ گواہ ہے، اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو جب یہ چیلنج دیا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو سانپ سونگھ گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا، حالانکہ انہوں نے قرآن مجید سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑی بڑی جنگیں لڑیں، قرآن مجید کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے فلسفے گھڑے، آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ اور قرآن مجید کا انداز دیکھیے کہ صرف اس قوم کو نہیں کہا گیا کہ صرف تم ہی یہ کام کرو، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ عرب کے علاوہ عجم بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا لو، اللہ کے سوا جتنے ہیں ان سب کو بلا لو۔ آج تک نسلاً در نسلاً یہ چیلنج موجود ہے، علم و عرفان کے اندر جتنی بھی نسلیں بڑھتی گئی ہیں، آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور اللہ نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو اب کیا کرو؟ جب تم عاجز آ جاؤ اس چیلنج سے تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آگ کے اندر لکڑی ڈالی جائے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے، اسی طرح جب جہنم کے اندر انسان ڈالے جائیں گے تو جہنم کی آگ مزید بھڑکے گی، اور جس طرح جہنم کے اندر مزید پتھر ڈالنے سے مزید آگ بھڑکے گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں، تیزاب کے پتھر ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ان پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں جنہیں مورتیاں بنا کر، بت بنا کر پوجا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، بچو اس آگ سے، یہ آگ تو حقیقت میں کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت اور جہنم کا، جنت اور دوزخ کا وجود اس وقت بھی موجود ہے، اور یہی امت کے اسلاف کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر پیش کی گئی ہوں، جس طرح کے کچھ نیا دین پیش کرنے والوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ جنت اور جہنم ایک مثالی چیزیں ہیں، حقیقت میں وجود نہیں ہے، یا حدیث کا انکار کرنے والوں لوگوں نے یہ کہا کہ جنت اور جہنم مثال کے طور پر پیش کی گئی تاکہ لوگ اچھے اعمال کریں اور برائی سے بچ جائیں، حقیقت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ان کا بھی رد ہوتا ہے کہ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔